سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 45 اور 46۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاه اللہ السیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ فوقاه اللہ، بس محفوظ رکھا اللہ نے، سیئات ما مکروا، ان کی سازشوں کے شر سے، وحاقہ اور گھیر لیا، بآل فرعون، آل فرعون کو، اشد العذاب، سوء العذاب، برے عذاب نے، النار، آگ پر، یعرضون، پیش کیا جاتا ہے یا آگ پیش کی جاتی ہے، علیہا، ان پر، غدوا وعشیا، ہر صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت کا دن ہوگا، ادخلو، حکم دیا جائے گا داخل کر دو، آل فرعون، آل فرعون کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ اس سے پہلے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قوم فرعون کا وہ جو بندہ مومن تھا اس کے نصائح کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی قوم کو کیا کیا نصائح کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اس بندہ مومن کی حفاظت کیسے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ شرط وہی ہے، آلونا ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن جاؤ، ہمیشہ سرخرو اللہ تمہیں کو رکھے گا۔ بات صرف وہی ہے، مومن بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت خود فرماتا ہے۔ ہمارے اندر جو خوف پلتے ہیں نا، ہمارے اندر جو دنیا کے ڈر پلتے ہیں، ہمارے اندر جو ہر کسی اس کے لیے ایک خوف ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر سے مومن نہیں ہوتے، اور جب اندر سے مومن ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دربار عزیز ہو تو یوسف بولتے ہیں، دربار فرعون ہو تو موسیٰ بولتے ہیں، دربار نمرود ہو تو ابراہیم بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ڈر کسی کا نہیں ہوتا۔ اور سارا مکہ امڑ کر آیا جناب ابو طالب کے پاس، اپنے بھتیجے کو روک دو، ہمارے 360 بتوں کو برا نہ کہے، تو چچا وفد مکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آگئے، ان کی بات سن لیجئے، اور کوئی عام لوگ نہیں تھے، مکہ کے سرداران، ہر قبیلے کا سردار تھا۔ کہا ایک ہی بات ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، من مانی دولت دی جائے گی، من بہا رشتے دیے جائیں گے، پورے اعزاز سے مکہ میں جینے کا حق دیا جائے گا، لیکن کیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ تو بہت چھوٹا سودا لے کر آئے ہو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے پر چاند رکھ دو، حق کہنے سے تو پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ ڈرے تو نہیں، ڈرے نہیں ہیں، یہی مومن کی شان ہے۔ خالد بن ولید کا کیا کمال تھا، ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم اندر سے مومن ہیں۔ تو جب انسان اندر سے مومن بن جائے تو پھر اندر کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرا اللہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ فاطمہ نامی ایک خاتون تھی،
تو اس کا بڑا چرچا ہوا کہ بڑی اللہ کی بندیاں ہیں اور بڑی شہرت ہو گئی. تو ایک اللہ تعالیٰ کے ولی اس کو ملنے کے لیے چلے گئے. گھر گئے تو پتہ کیا, کہا وہ تو جنگل میں رہتی ہے, رات کو صرف گھر آتی ہے. تو جنگل میں چلے گئے اور بتانے والے نے کہا وہ تو ایک چرپائیا ہے, وہ تو بکریاں لے کر جنگل جاتی ہے. آپ جنگل گئے تو کیا دیکھا, فاطمہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہے اور شیر اس کی بکریوں کو چرا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. جو بکری ادھر ادھر اڑتی ہے شیر اسے لائن میں لے آتا ہے. تو وہ حیران ہوئے. فاطمہ نے سلام پھیرا تو کہا یہ کب سے ہو گیا کام؟ کہا جب سے میری رب سے دوستی ہو گئی ساری مخلوق کی میرے ساتھ دوستی ہو گئی. اللہ اللہ. تو بات تو صرف اتنی ہے. تو اللہ اپنے ایمان والوں کی حفاظت فرماتا. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقع اللہ سیئات ما مکروا, کہ ہم نے فرعون اور اس کے درباریوں کی سازشوں سے, ان کے شر سے اپنے اس بندہ مومن کو محفوظ رکھا. اب ان نے شر کیا کیے؟ پہلا ان کا منصوبہ یہ تھا فرعون اور اس کے درباریوں کا, ہم اس کو جناب موسیٰ سے پرگشتہ کرتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ہمارے ساتھ مل جائے, کیونکہ ان کی قوم تک کا تھا, یہ بنی اسرائیل تو تھا نہیں, یہ قبطی تھا, قوم فرعون کا مومن تھا. تو کہا ہم اسے برگشتہ کرتے ہیں تاکہ یہ واپس لوٹ آئے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے جتنی برگشتہ کرنے کی کوشش کی اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا, اللہ کی توحید پر اتنا یقین بڑھتا گیا, جناب موسیٰ کی رسالت پر اتنا ایمان بڑھتا گیا. اچھا, جب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے قابو نہیں آ رہا تو اب قتل کا منصوبہ بنایا. وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر چلے گئے. یہ بندہ مومن, فرعون نے اپنے سپاہی پیچھے بھیجے کہ جاؤ اس کو پکڑ کر اس کی گردن لے آؤ میرے پاس. وہ گئے پہاڑ پر تو وہ نماز پڑھ رہے. سپاہی قریب ہوئے قتل کے ارادے سے تو چاروں اطراف سے جنگلی درندوں نے گھیر لیا بندہ مومن کو اور فوج کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب فوج کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھنے کی. اب فوج واپس لوٹ آئی. سپاہی آ کر فرعون کو کہتے ہیں اس کی حفاظت تو جنگلی درندے کر رہے, ہم اس کو قتل کیسے کر سکتے تھے؟ ہم نے تو بڑھنے کی کوشش کی لیکن آگے سے شیر بھیڑیے داڑتے تھے ہمیں. تو فرعون نے کیا کیا, جتنے سپاہی بھیجے تھے ان کی گردن اڑا دی. اللہ نے شر سے محفوظ کر دی. پھر دیکھو جب جناب موسیٰ کو بحر قلزم پار کروانے کا اللہ نے فیصلہ کیا اور بحر قلزم میں فرعون کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا, اللہ نے اس کے دل میں القاء کر دیا کہ تم موسیٰ کے لشکر میں چلے جاؤ, ہم فرعون کو غرق کرنے لگے. اور یہ موسیٰ کے لشکر میں چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم پار کر کے اور فرعون غرق ہو گیا. اللہ فرماتا ہے فوقع اللہ, اللہ نے حفاظت کی سیئات ما مکروا, آل فرعون کی اور اس کے درباریوں کی ساری سازشوں کے سے اللہ نے اپنے اس بندہ مومن کی حفاظت کی. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور آل فرعون کو سخت ترین عذاب نے گھیر لیا. اور وہ سخت ترین عذاب کیا تھا؟ دنیا میں رسوائی, ذلت, بحر قلزم میں غرق کیا جانا, طرح طرح کے عذابوں کا آنا, کبھی مینڈکوں کا, کبھی جوؤں کا, کبھی ٹڈیوں کا, کبھی خون کا عذاب آنا, اور پھر قحط کا عذاب. یہ ہم نے سارے ان پر بیچ کر پہلے ذلیل کیا اور آخر میں بحر قلزم میں ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون اور آل فرعون کو ہر صبح و ہر شام, غدب کہتے ہیں صبح کو, عشی کہتے ہیں شام کو, ہر صبح و ہر شام آگ کے عذاب پر پیش کیا جاتا ہے. اچھا, آگ کا عذاب یہ یاد رکھنا, آگ کا عذاب ہوگا محشر کے بعد, قبر میں آگ کا عذاب نہیں ہوگا. یہ اچھی طرح یاد
قبر میں جو عذاب ہوگا نا اس کو عذاب قبر کہتے ہیں. وہ کیا ہوگا؟ وہ یا تو احادیث کی روشنی میں یا تو ایسے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے وہ جو گرزوں سے ماریں گے، یا پھر کیا ہوگا؟ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اتنا تنگ کیا جائے گا دائیں سمت کی پسلیاں بائیں بائیں کی دائیں نکل جائیں گی. یہ عذاب قبر یہ ہوگا. قبر میں آگ کا عذاب نہیں ہوگا. آگ کا عذاب مخصوص ہے معاشر کے بعد. قبر میں قبر کا عذاب دیا جائے گا. سانپ، حدیث پاک میں صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا کہ جس کے 70 منہ ہوں گے اور ہر منہ سے وہ ڈسے گا. قبر تاریک ہوگی اور مومن بندے کی قبر کو 70 گز آگے، 70 گز پیچھے، 70 گز دائیں، 70 گز بائیں چوڑا کر دیا جائے گا اور اتنا روشن کیا جائے گا، اتنا روشن کیا جائے گا جیسے سورج کو ہاتھ پر رکھا جائے تو روشنی ہو. اتنا مومن کی قبر کو منور کیا جائے گا. تو قبر میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب قبر ہوگا، عذاب نار نہیں ہوگا. لیکن یہ مخصوص ہے آل فرعون کے لیے، انہیں قبر میں بھی عذاب قبر ہوگا، عذاب نار ہوگا. اور وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے روحیں جو تھیں انہیں سیاہ رنگ کے پرندوں میں رکھ دیا اور ہر صبح و شام وہ پرندے جا کر جہنم سے چکر لگا کر آتے ہیں. سیاہ رنگ کے پرندوں میں ان کی روحوں کو رکھ دیا گیا ہے اور ہر صبح و شام وہ پرندے جہنم سے چکر لگا کر آتے ہیں. النار یوردون علیہ غدوا وعشیا. نمبر 2 کیسے؟ ہر صبح و شام قبر میں ان کو جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ. اور وہ دیکھتی آنکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی حدت کو محسوس کرتے ہیں قبر میں اور کہا جاتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ. تو اس طرح عذاب نار ان کو صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا ہے. اور جب آئے گا معاشر کا دن، یوم تقوم الساعہ، معاشر کا دن آئے گا، ادخلو، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب. ایک ہوتا ہے شد، ایک ہوتا ہے اشد. اگر آپ عربی جانتے ہو نا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مبالغہ کرنا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے سخت، ایک ہوتا ہے سخت ترین. شدید کیا؟ ایک شدید پھر اشد، اس طرح یہ جو ہے نا مبالغہ کا صیغہ ہے. تو سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا. اب جس کو اللہ اشد فرما رہا ہے اندازہ کرو وہ کتنا سخت ہوگا. تو یہ آل فرعون کے لیے اشد العذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ